یہ جو اب ملتان کا واقعہ ہوا ہے، اب ایک تو کمیٹی پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہیں ہوئے، وہ تو میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی کہ کیوں شریک نہیں ہوئے. صاف نظر آتا ہے کہ اعتبار نہیں رہا انہیں. اعتبار اسپیکر پر والی مسئلہ نہیں ہے بلکہ حکومت پر ہے کہ حکومت نے اسپیکر کو جانبدار بنا دیا ہے. دوسری طرف ملتان کا واقعہ ہے، وہاں گرفتار کر لیا ہے اور جلسہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لاہور میں کرنا ہے. ابھی اعلان تو یہی کہ جلسہ ہوگا، لیکن کیا صورت نظر آتی ہے اس میں؟ عام پبلک میں سیل کرنے کے لیے کیا صورت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جتنے بھی اجلاس ہوتے رہے ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں اس کا حصہ رہی، اور یہاں تک ہوتا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر دو اپوزیشن میاں شہباز شریف بھی شریک ہوتے رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو بھی، اور باقی بھی ساری مرکزی قیادت. لیکن کیا ابھی کبھی آپ نے ایسے پارلیمانی اجلاسوں میں پرائم منسٹر کو دیکھا؟ ایون کشمیر ایشو پہ اجلاس ہوا وہ غائب، گلگت بلتستان کے اوپر ہوا غائب، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر قومی سلامتی کے اجلاس ہوئے، وزیر اعظم غائب. یہ کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں یا برطانیہ کے ہیں کہ پاکستان کے کسی معاملے میں وہ شامل ہی نہیں ہوتے. اچھا، ہم پہ بڑی دباؤ ہے کہ آپ شریک کیوں نہیں ہوئے، آپ کا جمہوریت پہ یقین نہیں ہے. تو جو اس پارلیمنٹ سے ہم تو اسے سلیکٹڈ مانتے ہیں، بادل نخواستہ اس میں موجود ہیں، جو اسے ثمرات سمیٹ رہے ہیں اس سلیکٹڈ پارلیمان سے، وہ تو آتے نہیں ہیں. تو ہم پہ اعتراض کس چیز کا؟ ہم نے 2.5 سال بڑا کیا، لیکن اب ہم لوگ اتنا بھی اگر فور گرانٹیڈ لیا جائے تو اپوزیشن نہیں جائے گی. دوسری بات آپ نے ملتان کے بارے میں فرمائی ہے. نصب دیکھیے، جو قلعہ کونا قاسم باغ ہے یہ ایک گراؤنڈ ہے، پبلک پلیس ہے. اگر آپ اس پہ تالے لگا دیں گے، کیا ریس کورس پہ تالے لگ گئے ہیں؟ کیا مینار پاکستان پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یا ملتان کی باقی گراؤنڈز میں تالے لگ گئے ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کس نے یہ نے کہہ دیا ہے کہ کرونا اپوزیشن کا 15 دن کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے کھلی فضا میں، اوپن ایئر میں. اچھا، ادھر سے کرونا لگ رہا ہے، لیکن وزیر اعظم پٹواریوں کو بلا کے جلسے کرتے رہے، کرونا نہیں لگتا. کل علی امین گنڈا پور نے کر لیا، کوئی کرونا کا خطرہ نہیں ہے. وہ باجی فردوس دوبارہ آ گئی، وہ گھوڑے کے ناچ اور جلسے شروع کر دیے، کوئی کرونا نہیں ہے. ایک ہفتے سے گلزار صاحب کے کہنے پہ کوئی شان رحمت اللہ امین ہم بھی حاضر ہے ایسے کاموں کے لیے، لیکن بہرحال ایک طرف آپ مسجدوں کو کہتے ہیں محدود رہے، تعلیمی ادارے بند کرتے ہیں، لیکن آپ کی سرگرمیاں جاری رہیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیکٹریوں کے اندر ہزاروں لوگ کام کریں، وہ کھلی ہیں؟ آپ بازار، آپ بھی میر صاحب لاہور کے ہیں، اکبری منڈی جائیں اور اونچی جگہ سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو ایک جلسہ عام کا ماحول نہیں نظر آئے گا. تو مجھے بتائیں وہاں پہ کس نے ماسک لگائے ہوتے ہیں، کس کے ہاتھوں میں سینیٹائزر ہوتا ہے؟ پرسوں میں بھی ہو کے آیا ہوں وہاں پہ. آپ مجھے بتائیں، یہ سرکولر روڈ نکلے، اس کے بعد آپ اچھرا بازار میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے بازار میں لاہور کے اندر جائیں اور مجھے بتائیں کہ کتنا وہاں پہ جی ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور اس وقت گورنمنٹ کدھر موجود ہوتی ہے. یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ کرونا صرف اپوزیشن کے جلسوں سے آئے گا، میرے خیال سے تو کرونا نہیں آئے گا، وہ اس حکومت کی سیاسی موت ہے. اور اسے نظر آ گیا، پہلے ہمارے جلسوں کے مقابلے پہ انہوں نے کہا ہم بھی جلسے کریں گے، جب دیکھا کہ جلسے ہو نہیں سکتے، پٹواریوں کو بلانے کے باوجود ایک ٹینٹ والے جلسے ہو رہے ہیں، پھر ان کا میں بھی ملتوی کرتا ہوں، تم بھی ملتوی کر دو. اور میر صاحب جب آپ دھمکیاں دیں، ہر بات پہ کہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، بھی مانگا کس نے؟ تم دھمکیاں بھی دو اور ساتھ کہو کہ جلسے بند کر دیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، کسی سیاسی گفتگو کے ذریعے کوئی ایک قومی پالیسی بنائے نا، صحت کی ایک قومی پالیسی بنائے، اس کا اطلاق کریں. اپوزیشن آگے ہوگی، پیپلز پارٹی بھی آگے ہوگی، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوگا کہ جب سلیکٹڈ کے جانے کا وقت قریب آ گیا اور اس کے بیساکھیوں والی حکومت کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تو اب آپ پبلک پلیس کے اندر داخلے پہ، قاسم باغ کے اندر داخل ہونے پہ مقدمے بنانے لگے. تو اتنی یہ جو 6 ہتھکنڈے ہیں، یہ تو کسی کا بھی نہیں چلے، کسی ڈکٹیٹرشپ سے نہیں. اچھا، یہ بات درست ہے، لیکن حکومت نے کرونا کا پروپیگنڈا اتنا کر دیا ہے، درست یا غلط میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، کہ کیا جو لوگ وہاں جلسے میں آنا چاہیں گے ان پر ان کا امپیکٹ تو نہیں پڑے گا؟ کم مجمع بنے، اتنا نہ بنے جتنا بننا چاہیے، اور جتنا مجمع کی غالباً تقاضا ہے کہ وہ آئے تو ان کی حکومت کے پاؤں اکھڑ سکتے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ صاحب آپ سینئر صحافی ہیں، یہ سارے ہتھ کنڈے اسی لیے ہیں کہ لوگ کم تعداد میں آئے، کیونکہ انہوں نے جو گجرانوالہ، کراچی
کوئٹہ کے جلسے دیکھے ہیں تو اس کے بعد انہیں یہ پرابلم ہوا ہے. پہلے پابندیاں آپ دیکھیں نا, اس دن پشاور سارے راستے بند کر دیے, اور پروپیگنڈا کرونا کا کہ جیسے کرونا صرف پھر رہا ہے اپوزیشن کے جلسوں کے اندر پی ٹی ایم کے, اور وہیں سے آئے گا, اور باقی تو جتنے کرونا کے مریض ہیں وہ پی ٹی ایم کے جلسوں سے بنے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک یہ صرف اور صرف ایک اوچھے ہتکنڈے ہیں. طریقہ کار ایک قومی پالیسی لائی جاتی تو اس پہ سب کا اطلاق ہو سکتا تھا, اس کے لیے گفت و شنید کا راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا. لیکن مجھے آپ بتائیں میر صاحب, ادھر کون بڑا ہے جس کے کہنے پہ کوئی بیٹھے گا؟ کوئی یا صدر پاکستان یا وزیر اعظم کا قد اتنا ہے جو وزیر اعظم جگت بازی کرے, وزیر اعظم نقلیں اتارے, وزیر اعظم نام رکھے, وزیر اعظم تہذیب کمیز باتیں کرے, اس وزیر اعظم کے کہنے پہ بتائیں کون کسی قومی پالیسی کے اندر شامل ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک ہتھکنڈے ہے, لوگ چلیں لاکھوں میں نہیں آئیں گے, ہزاروں میں آئیں گے, پشاور میں بھی آئے. تو انہیں تو اب یہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے میر صاحب کہ اگر 500 لوگ بھی اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ گو عمران گو, تو میرے میں تھوڑی سی بھی شرم ہوئی تو میں گھر چلے جاؤں گا. اب گو عمران گو نہیں, اب لوگ اردو میں بھی کہہ رہے ہیں, سرائکی میں بھی کہہ رہے ہیں گو عمران گو, پنجابی میں بھی کہہ رہے ہیں, پشتو میں بھی کہہ رہے ہیں, بلوچی میں بھی کہہ رہے ہیں, سندھی میں بھی کہہ رہے ہیں, بلتی میں بھی کہہ رہے ہیں, برابری. اب عمران خان صاحب کو شرم نہیں آ رہی. اب بتائیں نا کیسے ان کی ہم شرم جو ہے اسے جگائیں. آپ کوئی مشورہ دیں. یہ پیرول میں رہائی کا جو تاخیر کا یہ انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے, وہ اس کا کیا سارا نقشہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری برادران سے آج وزیر اعظم نے ملاقات بھی کی ہے. ملاقات نہیں, وہ ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں. اور یہ میرا خیال میں کچھ لوگ کہتے ہیں برف پگھلی, میں یہ تو نہیں کہتا, میرا خیال ہے ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اگر انہوں نے ان کی مزاج پرسی نہیں کی ان کی بیماری کے دوران تو اب کر لینا چاہیے. پتہ نہیں, آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ سجاد میر بھائی, جہاں تک آپ کی گفتگو دوسرے سے کا تعلق ہے, یعنی جناب وزیر اعظم کی چودھری برادران سے ملاقات ہے, یہ بڑا دلچسپ معاملہ رہا جی. یہ شروع سے ہی جب سے یہ حکومت بنی ہے 18 اگست یا 17 اگست 2018 سے, اس وقت سے ان دونوں کولیشن پارٹنرز میں لو اینڈ ہیٹ کا تعلق ہے جی. ٹھیک ہے, محبت کا اور نفرت کا. آپ سنجیدگی بھی ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی مجبوریوں نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بھی ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چودھری صاحب جو ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے جب جرمنی گئے تھے علاج کے لیے, تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے جرمنی میں فون کیا, بھی وہ گرفتار نہیں تھے, آزاد تھے, اور چودھری صاحب اس وقت آرام کر رہے تھے. جب ان کے بیٹے نے بتایا کہ کال آئی تھی, تو چودھری صاحب نے خود کال بیک کی شہباز شریف صاحب کو کہ جی آپ کی کال آئی تھی اور اچھے الفاظ کا تبادلہ ہوا, کچھ اچھی یادیں بھی تازہ ہوئی, اور مبارک سلامت دعائیں, طویل عمری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. امیر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ہماری مشرقی اقدار میں اور اسلامی اقدار میں کچھ وزاداری ہے سر, جس کے لافانی اصول ہیں, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج شامی صاحب اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ان کا براٹ اپ ایسا ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہیں ان ویلیوز کا بہت زیادہ احساس نہیں ہے. ان کے براٹ اپ میں یہ چیز ہے بدقسمتی سے. لیکن حالات کا جبر جو ہے انہیں اب اس پہ لے آیا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے جب چودھری صاحب جرمنی سے واپس آئے پچھلی بیماری کے دوران, اور چیمہ صاحب نے, طارق بشیر چیمہ صاحب نے, کاوری لیگ والے جو ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی کابینہ کے رکن ہیں, انہیں بتایا کہ چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں, آپ نے کال کر لیں. تو انہیں حرکت آ کے اچھا باہر گئے تھے, کیوں گئے تھے, کب واپس آئے. یعنی وہ سخت بیماری کے عالم میں جرمنی گئے, وہاں سے اللہ تعالیٰ سے بھی واپس آئے, اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کب گئے تھے, کیوں گئے تھے, کب واپس آئے وغیرہ وغیرہ. پھر آپ کو معلوم ہے سر کہ ابھی چودھری صاحب جب داخل تھے سرستان میں, جس کے بعد اللہ تعالیٰ باہر انہیں صحت دی اور واپس لوٹے ہیں, ان دنوں بھی چودھری صاحب جو ہے وہ لاہور آئے تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے پیغام جو آیا, اور خواجہ آصف جو ہے وہ ان کے لیے میاں نواز شریف کی طرف سے گلدستہ لے کے گئے. شہباز صاحب نے محبتوں کا پیغام پہنچایا, خواجہ سعد رفیق ملے. انہی دنوں پرائم منسٹر صاحب لاہور تشریف لائے, اور سب سے بڑا سوال جو لاہور کے صحافتی اور سیاسی حلقے میں تھا
وہ یہ تھا کہ کیا جناب وزیر اعظم جو ہے وہ ملاقات کے لیے جائیں گے، عیادت کے لیے جائیں گے اسپتال، اور وہ نہیں گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی دوران پرائم منسٹر صاحب نے کولیشن پارٹنرز کے لیے لنچ کا اہتمام کیا، جس میں کاف لیگ دیں گی اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے یہ بات کہی کہ جی ان کا تو عالم یہ ہے کہ وہ لاہور آتے ہیں اور گورنر سے ملتے ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کبھی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی اسپیکر سے کبھی بات کر لیں، اور ہمارا معاہدہ جو ہے وہ تو ووٹ دینے کی حد تک ہے پارلیمنٹ میں، اور کولیشن پارٹنر ہونے کی حد تک ہے، لنچ اور ڈنر ہمارے معاہدے میں شامل نہیں۔ تو اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پچھلے سال نومبر دسمبر والا 2 ہفتے دھرنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس میں چودھری برادران کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات تھے، اور اس میں چودھریوں سے جب بھی پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا، وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا مراد کی بات ہے ہم نہیں بتائیں گے، وقت آئے گا تو امانت سامنے آئے گی۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کے تاثر دیا جیسے کوئی سازش ہو رہی تھی، چودھری مل کے کر رہے تھے ان کے خلاف۔ اگر میں سمجھتا ہوں سر کہ براٹ آپ کے معاملات اپنے بقول شامل صاحب کے، لیکن یہ حالات کا جبر ہے جی، یہ جو آپ کے پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، سردی کے باوجود جو گرمی ملکی سیاست میں پیدا ہو رہی ہے، اور پی ڈی ایم بھی ڈٹ گئی ہے کہ ہم بھی جلسے کریں گے، اگرچہ ملتان میں آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بیٹوں کی گرفتاری ہوئی ہے وہ جلسہ گاہ کے مطالعے توڑنے پہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ حالات جبر ہے جی کہ آج وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 20 منٹ کی انہوں نے ملاقات فرمائی ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ ہماری حالات کا جبر ہے سر، اور جس نے مجبور کیا ہے۔ باقی دوسری بات تھی پیرول پہ رہائی کی۔ دیکھیں میر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب سزا کاٹ رہے تھے کوٹ نقبہ جیل میں، اور فوکر طیارے کا حادثہ ہوا تھا ملتان والا، جس میں ہاشمی صاحب کے 9 بیاتا بھانجی اور ان کے میاں بھی اس حادثے میں اللہ کو پائے ہو گئے، تو جاوید ہاشمی صاحب جیل میں تھے، تو نواز شامی صاحب نے فون کیا آرڈر جاری ہو گیا جی۔ اب آپ دیکھیں میر صاحب کے وہ احسان فرما رہی ہیں فردوس عاشق احمد جی، 12 گھنٹے کی ہوتی ہے پیرول پہ رہائی، اور ہم نے پتہ نہیں کس بڑی وہ فیور کر دیا اور کس وسیع ظرفی کا اور وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا ہے کہ 5 دن کی حالات، اسی قانون میں یہ لکھا تھا کہ 12 گھنٹے یا حالات کے مطابق اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانس اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور میر صاحب آپ ایک بات دیکھیں سر، ان کا انتقال ہوا اتوار کو، آپ کو معلوم ہے، اور اس وقت ان کے صاحبزادے شہباز شریف بھی جیل میں تھے، پوتا حمزہ بھی جیل میں تھا، اور الگ الگ بیرکس میں قید تنہائی میں تھے۔ آپ دیکھیں میر صاحب کے اس میں پوتے پہ کیا بیتی ہوگی اور بیٹے پہ کیا بیتی ہوگی قید تنہائی میں۔ دیکھیں ہمارے یہاں خوشی کے موقع پہ نہ صحیح کام سے، ہم غمی کے موقع پہ ضرور ہوتا تھا، لوگ آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں غم غلط ہوتا ہے نا سر، تو نہیں ہوتا، غم کم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اتوار گزر گیا، سوار گزر گیا، منگل گزر گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 5 دن کی جو عنایت خسروانہ فرمائی ہے وہ تب سے شروع ہوگی جب ان کی میت لاہور پہنچے گی۔ تو دیکھیں نا صفاقی، میں صفاق کا لفظ وہ استعمال کرتے رانا ثناء اللہ یا مریم اورنگزیب وغیرہ یا عظما وہ جو ہے ہماری بخاری، عظما بخاری، لیکن سر صفاق کی یہ تو ہے نا کہ بیٹا بھی اور پوتا بھی قید تنہائی میں پڑے ہیں، اور مریم جو ہے وہ تعزیتیں وصول کر رہی ہے، اور اپنا قبر کی تیاری ہے، اور سارے معاملات ہیں۔ اگر حکومت جو ہے انہیں پیرول پہ رہا کر دیتی ہے 1 ہفتے کے لیے یا 8-10 دن کے لیے، تو اس سے کیا بگڑ جاتا جی؟ عادت اس میں دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھ لینے سے نام جیتتے نہ مر جاتے،